پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل باجوہ کا بڑا حکم، پاک بھارت سرحد پر VT-4 ٹینکس پہنچا دیے گئے۔ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑنے کو ہے؟ سابق ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل غلام جیلانی خان نے بھارت اور امریکہ کے خفیہ معاہدے کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ چین سے جنگ کی صورت میں کیسے امریکہ بھارت کی مدد کرے گا اور اس وقت کیسے مودی اور اس کے حواریوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، آج ہم انہی موضوعات کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ کشیدگی عروج پر رہتی ہے۔ دشمن ملک بھارت ہمہ وقت وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ موجودہ دنوں میں بھارت کو چین کے ہاتھوں بڑی رسوائی کا سامنا ہے اور اس رسوائی اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے ایک بار پھر سے بھارت نے پاکستان پر حملے کا پلان بنا لیا، جس کی خبر دنیا کی نمبر 1 ایجنسی یعنی ISI کو ہو گئی، اور اسی وجہ سے گزشتہ روز ایک اہم خبر سامنے آئی۔ خبر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جانب سے فیلڈ فائرنگ رینج جہلم کا دورہ کیا گیا۔ اپنے دورے کے دوران پاک فوج کے سپہ سالار نے کہا کہ دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ملکی سلامتی اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمارے جوان ہر وقت تیار ہیں۔ پاک فوج کو ملک کو درپیش مسائل، علاقائی صورتحال اور خطرات سے مکمل آگاہی ہے۔ اس دورے کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جنگی مشقوں کا مظاہرہ دیکھتے ہوئے چینی ساختہ جدید ترین 3rd جنریشن مین بیٹل ٹینک VT-4 ٹینک کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ VT-4 ٹینک جدید ٹیکنالوجی سے لیس خود کار دفاع کا حامل ٹینک ہے، جبکہ VT-4 ٹینک بہترین فائر پاور کے حامل بھی ہیں۔ الخالد 1 کے بعد VT-4 ٹینک پاکستان کے دفاع میں ایک شاندار اضافہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ٹینکوں کے مظاہرے اور جوانوں کی صلاحیتوں کی تعریف کی اور ان کے جذبے کو سراہتے ہوئے حکم دیا کہ ان ٹینکس کو فوری طور پر پاک بھارت سرحد پر تعینات کر دیا جائے۔ اس تعیناتی کے بعد بھارت کی آرمی شدید کوفت میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ ٹینکس پل بھر میں دشمن کے پرخچے اڑا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، VT-4 ٹینک جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ٹینک ہے جو کہ دشمن کو سبق سکھانے کے لیے موزوں ترین سمجھا جاتا ہے۔ اس ٹینک کی خصوصیات کی بات کی جائے تو یہ ٹینک ZPT-98 گن سے لیس ہے، جو کہ مین گن بھی کہلاتی ہے۔ 125 mm کی اس گن سے نکلنے والا بارودی مواد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ گن آٹو لوڈ ہوتی ہے، جس سے فائر ریٹ میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ VT-4 چند ان ٹینکس میں شمار ہوتا ہے جو کہ آٹو لوڈر فیچر سے آراستہ ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں ہی تیار کیے جانے والے اس ٹینک میں ریفلیکس اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو فائر اور تباہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو کہ بھارت کے کسی ٹینک کے پاس نہیں۔ اس کے علاوہ 6.62 ملی میٹر کی جدید ترین گن بھی VT-4 ٹینک میں نصب ہے۔ یہ گن ریموٹ کنٹرول سے منسلک ہوتی ہے اور ٹینک آپریٹر کو باہر نکل کر فائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹینک میں بیٹھ کر ہی اس گن سے فائر کرنے، ہیلی کاپٹر اور نچلی پرواز کرنے والی جنگی طیاروں کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ VT-4 ٹینک کے اندرونی حصے کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ ایٹمی حملے سے متاثرہ علاقے میں بھی پرفارم کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس میں MBC پروٹیکشن نامی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس وجہ سے یہ متاثرہ علاقے کی ہوا کو فلٹر کے اندر پہنچاتا ہے اور تابکاری کے اثرات سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ یہی نہیں، یہ ٹینک لیزر اور وارننگ ریسیور سے بھی لیس ہے، جو کہ دشمن کے لیزر رینج وائنڈرز کی شناخت کرتا ہے۔ اس ٹینک کی صلاحیت دیکھتے ہوئے گزشتہ روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اسے دفاعی بیڑے میں شامل کرنے کے علاوہ بارڈر پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور دشمن کو پیغام دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ملکی دفاع کے لیے VT-4 نامی اس تباہ کن ٹینک کے اضافے نے دشمن کی ساکھ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور اس کی صلاحیتوں نے دشمن کی صفوں کو ہلا کر بھی رکھ دیا ہے۔ معزز دوستو، دوسری جانب
چین بھارت جنگ کے حوالے سے امریکہ اور بھارت کا ایک خفیہ معاہدہ بھی منظر عام پر آ گیا ہے۔ پاکستان کے سابق لیفٹیننٹ ریٹائرڈ کرنل غلام جیلانی خان نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1962 میں انڈو چائنا وار کے بعد ایک عارضی جنگ بندی لائن کھینچی گئی تھی جس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC کہا جاتا ہے۔ اس LAC پر 13 اور 14 مقامات ایسے ہیں جن کی ملکیت کے بارے میں طرفین یعنی انڈیا، چین اور نیپال ایک پیج پر نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بندی لائن کو LOC نہیں بلکہ LAC کہا جاتا ہے۔ ایسٹرن اور مڈل سیکٹرز کو چھوڑ کر چین نے سارا فوکس مغربی سیکٹر پر لگا رکھا ہے۔ مئی اور جون 1999 میں انڈو پاک کارگل وار کے بعد چین نے لداخ کے تمام علاقے کو متنازع ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن حال ہی میں چین نے تمام علاقوں کو متنازع قرار دے دیا جب سے گزشتہ برس اگست میں انڈیا نے جموں و کشمیر اور لداخ کی خصوصی حیثیت ختم کر کے ان علاقوں کو انڈین یونین کا باقاعدہ حصہ بنایا۔ تب سے چین کے کان کھڑے ہوئے۔ سابق لیفٹیننٹ ریٹائرڈ کرنل غلام جیلانی خان نے یہ انکشاف بھی کیا کہ انڈیا چین کا بڑا دشمن نہیں، چین کا اصل اور بڑا حریف امریکہ ہے۔ امریکہ جاپان میں ہے، جنوبی کوریا میں ہے اور تائیوان میں بھی ہے۔ 1960 میں کیوبا میں سوویت یونین کے جوہری میزائلوں کے سوال پر دنیا کی یہ دو سپر پاورز یعنی امریکہ اور سوویت یونین ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ کر واپس آئی تھیں۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ کیوبا کی شکل میں اس کا کوئی قریبی ہمسایہ سوویت یونین کا صحافتی یا حمایتی یافتہ ہو کر اس کی بغل میں بیٹھا رہے۔ اسی طرح چین بھی تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، لیکن اس جزیرے پر جو حکومت قائم ہے وہ تائیوان کی ہے اور تائیوان چین سے خائف اور امریکہ کا ہم نوا ہے۔ دوستو، سابق لیفٹیننٹ ریٹائرڈ کرنل غلام جیلانی خان یہ بھی کہتے ہیں کہ چین جب بھی چاہے تائیوان پر قبضہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ جزیرہ خود چین کے ساتھ الحاق کرے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ آنے والے دنوں میں تائیوان کو بڑا دھوکہ دینے جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں ساؤتھ چائنا سی کا جھگڑا بھی امریکہ اور چین کے مابین تنازع کا باعث ہے۔ چین اس سمندر پر اپنا حق تصور کرتا ہے اور تاریخی حوالوں سے ثابت ہے کہ ساؤتھ چائنا سی صدیوں سے چین کی عملداری کا سمندر ہے۔ چین کا اصل فوکس اپنے اسٹریٹجک حریف امریکہ پر ہے، انڈیا پر نہیں۔ انڈیا چائنا بارڈر یا LAC زیادہ سے زیادہ چین کے لیے ایک ثانوی اسٹریٹجک اہمیت کا علاقہ ہے، پرائمری اسٹریٹجک اہمیت کا علاقہ نہیں ہے۔ پرائمری اسٹریٹجک اہمیت کا علاقہ بحر الکاہل کا مغربی ساحل ہے، جس میں جاپان، جنوبی کوریا، ساؤتھ چائنا سی اور وہ ممالک واقع ہیں جو امریکہ کی حمایت یافتہ ہیں۔ اگر چین اپنے جنوبی بارڈر پر کہ جس میں اروناچل پردیش، اکسائی چین اور لداخ واقع ہیں، یہاں پر امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھتا ہے تو تبھی بحر الکاہل کے مغربی ساحل پر اپنی پوری توجہ مبذول رکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین انڈیا کے ساتھ کوئی بڑا مارکا لڑنے کو تیار نہیں، البتہ وہ انڈیا کو دباؤ میں بھی رکھنا چاہتا ہے، اور یہ وہی دباؤ ہے جس کا مظاہرہ 15 جون کو انڈیا ہی نے نہیں ساری دنیا نے دیکھا۔ تاہم انڈیا اور بھارت کے درمیان ایک خفیہ معاہدے کی اطلاعات بھی ہیں جس کے تحت انڈیا چین کو مصروف رکھے گا اور اس کے بدلے امریکہ بھارت کو بڑی رقوم فراہم کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مودی خاموشی سے اس جنگ کو طول دے رہا ہے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔